تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 77 تا 80۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں پہلے تو اہل کتاب کی اس عہد شکنی بلکہ عہد فروشی پر عتاب ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے کلام و پیام سے نوازا، ان کے لیے تعلیم و تزکیہ کا اہتمام فرمایا اور ان کو اپنی نگاہ لطف و کرم سے مشرف کیا، لیکن انہوں نے دنیا کے حقیر مفادات کے بدلے میں اللہ کے عہد کو فروخت کیا اور اس کی بے پایاں عنایات کی نہایت بے دردی کے ساتھ ناقدری کی۔ اس وجہ سے اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ پھر ان کی بعض تحریفی کوششوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے جو کتاب انہیں ہدایت و رہنمائی کے لیے عطا فرمائی، انہوں نے اس میں توڑ موڑ اور لچک لچکا کر اس غرض کے لیے تصرفات کیے کہ جو چیز اللہ کی کتاب کی نہیں تھی وہ کتاب کی سمجھی جائے۔ پھر اہل کتاب بالخصوص نصارہ کو دعوت دی ہے کہ وہ عقل سلیم کی روشنی میں غور کریں کہ آج جن باتوں کو وہ مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ باتیں وہ کتاب و حکمت اور نبوت کے حامل ہوتے ہوئے کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنی زبان کو کتاب الہی کے ساتھ توڑتا موڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا ایک حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی بشر کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، قوت فیصلہ اور منصب نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو لوگوں کو یہی دعوت دے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے فرما بردار ہو؟ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اشتراک کے لفظ پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔ جب مبادلہ چیز کا چیز سے ہو جس کا عموماً قدیم زمانے میں رواج تھا تو ہر شے مبیع بھی ہو سکتی ہے اور ثمن بھی۔ اس وجہ سے کسی شے کا اشترا در حقیقت اس مفہوم میں خریدنا نہیں ہوتا جس مفہوم میں ہم خریدنا بولتے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم مبادلہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اشتراک کا لفظ بدلنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اس مفہوم سے ترقی کر کے ترجیح دینے کے معنی میں بھی۔ عہد اللہ سے مراد کتاب و شریعت ہے، اس لیے کہ کتاب و شریعت کی حیثیت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان معاہدے کی ہوتی ہے۔
یہاں اس عام مفہوم کے اندر ایک خاص اشارہ اس عہد کی طرف بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے آخری بعثت کے باب میں لیا تھا، اور جس کو اہل کتاب نے نہ صرف نسیہ منسیہ کر دیا تھا بلکہ اس کے آثار انہوں نے اپنی کتابوں سے بھی مٹا ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ایمان سے مراد وہ عام عہد و پیمان ہے جس پر اجتماعی تمدنی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے اور جن سے معاشرتی زندگی اور معاملات میں اعتماد اور حسن ظن کی فضا بنتی ہے۔ یہود کا اس معاملے میں جو حال تھا وہ اوپر واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے امانتوں میں خیانت کرنے اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے کیسے کیسے شرعی ہیلے ایجاد کر لیے تھے۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم میں فعل کی نفی اس کے حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اس معنی میں کلام نہیں کرے گا یا ان کی طرف نظر نہیں کرے گا جو کلام کرنے اور نظر کرنے کا اصلی مفہوم ہے۔ یہ اسلوب عربی زبان میں عام ہے، بلکہ ہر زبان میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قول و قرار کو اس طرح خریدنی اور فروختنی چیز بنائے ہوئے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات پر جن کی بڑی سے بڑی مقدار بھی اجر آخرت کے بالمقابل حقیر ہی ہے، ان کو اس بے دردی سے قربان کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اپنے جواہرات کو کوڑیوں کے عوض فروخت کر چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی امانت کے معاملے میں ایسے نااہل ثابت ہوئے، ان سے نہ تو اللہ اب بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اب آخرت میں ایسے شامت زدوں کے لیے دردناک عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ الفاظ کے تیور جو لوگ پہچانتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ان کے اندر کتنی نفرت اور کیسی شدید بیزاری چھپی ہوئی ہے، لیکن اہل کتاب بالخصوص یہود اپنی ان کارستانیوں کے باعث جن کا اوپر ذکر ہوا اسی کے سزاوار تھے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیغمبر کے واسطے سے اپنے خاص کلام و خطاب کے شرف سے نوازا۔ یہ فرعونیوں کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی تھی، تو خدا نے اس پر عنایت کی نظر کی اور اس کو اس ذلت سے نکالا اور سیادت و امانت کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے تزکیے کے لیے کتاب نازل فرمائی اور اس کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے اس کے اندر اپنے نبی اور رسول بھیجے، لیکن اس قوم نے نہ تو اس خطاب و کلام کی کچھ قدر کی اور نہ اس نظر شفقت و عنایت اور اس تزکیہ و تطہیر کی جس کا خدا اور اس کے نبیوں نے یہ کچھ اہتمام کیا۔ تو اب اس قوم کا کیا منہ ہے کہ اللہ اس سے بات کرے یا اس کی طرف نظر کرے یا اس کو پاک کرے؟ اس نے تو اپنے اوپر امید کے سارے در و دروازے خود بند کر لیے۔ اس آیت میں تزکیہ کی جو نفی ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخرت تزکیہ کا محل نہیں ہے، اس کا محل یہ دنیا ہے۔ جب انہوں نے یہاں اس کا موقع ضائع کر دیا تو آخرت میں وہ اس کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے جرائم ایسے نہیں ہیں کہ یہ آخرت میں تھوڑی بہت سزا پا کر ان سے پاک ہو جائیں، بلکہ یہ جرائم ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے ڈوبنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لوا یلوی لین کے معنی کسی چیز کو بٹنے، توڑنے مڑوڑنے اور اینٹھنے کے ہیں۔ یلوون السنتہم بالکتاب کے معنی یہ ہوئے کہ کتاب الہی کے بعض الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ اپنی زبان اس طرح توڑتے مڑوڑتے ہیں کہ الفاظ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے جو انہوں نے عہد الہی کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے اختیار کی تھیں۔ تفسیر بقرہ میں جہاں ہم نے تحریف کے سوال پر بحث کی ہے وہاں بتایا ہے کہ تحریف کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قرات کی راہ سے لفظ یا جملہ کا تلفظ توڑ مڑوڑ کر اس طرح بگاڑ دیتے تھے کہ اصل حقیقت بالکل گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس جرم کا ارتکاب یہود اور نصارہ دونوں ہی نے کیا ہے۔ اس کی مثال میں ہم نے لفظ مروہ کا ذکر کیا ہے۔
یہ لفظ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کے سلسلے میں آیا ہے کہ اس مقام پر ان کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہود نے اس قربانی کے واقعے میں کسی کمی اور بیشی کی نوعیت کی بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ وہیں لفظ مروہ کی قرات کو بگاڑ کر مریا، موریا، موریہ، موراہ اور نہ جانے کیا کیا بنایا تاکہ کہ مکہ کی مشہور پہاڑی مروہ کے بجائے اس سے بیت المقدس کی کسی مقام کو مراد لیا جا سکے، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ہجرت و قربانی کے واقعے کا تعلق بیت اللہ سے بالکل کاٹ دیں۔ مقصد اس ساری کاوش سے ان کا یہ تھا کہ اس ایر پھیر سے ان پیشن گوئیوں اور اشارات کا رخ موڑا جا سکے جو بنی اسماعیل اور ان کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کے صحیفوں میں وارد تھیں۔ اسی طرح کی حرکت انہوں نے لفظ بکا کی قرات میں کی، جس پر آگے چل کر ہم بحث کریں گے۔ اس سازش کے ذکر کے بعد ان کی جسارت اور ڈھٹائی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ حرکت وہ اس مقصد سے کرتے ہیں کہ جو چیز کتاب الہی کی نہیں ہے اس پر کتاب الہی کا لیبل چسپاں کر دیں، اور جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کو اللہ کے نام پر پیش کریں۔ فرمایا کہ یہ جانتے بوجھتے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑی جسارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ حکم کے معنی قضا اور فیصلہ کے ہیں۔ اپنے اسی مفہوم کی روح کو لیے ہوئے یہ قرآن میں 3 مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہ مجرد فیصلہ کے معنی میں، مثلاً وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ انبیاء 78، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا مائدہ 50۔ کیا وہ جاہلیت کے فیصلے کے طالب ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ بعض مقامات میں قوت فیصلہ اور بصیرت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مثلاً وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا انبیاء 74۔ ترجمہ، اور لوط کو ہم نے قوت فیصلہ عطا فرمائی اور علم۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً مریم 12۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کو بچپن میں فیصلے کی قوت دی اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی۔ بعض آیات میں امر و حکم کے معنی میں، مثلاً فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ غافر 12، پس حکم خدائے بلند و بزرگ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قصص 70، اور اسی کے لیے حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنے دوسرے اور تیسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ربانی کے معنی خدا پرست اور اللہ والے ہیں۔ یہ لفظ عربی اور عبرانی آیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ربی کا لفظ تورات اور انجیل میں بہت آیا ہے۔ صورت ذرا دونوں کی مختلف ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اس آیت کا رخ خاص طور پر نصارہ کی طرف ہے جو اس سورہ میں اصلاً مخاطب ہیں۔ اب تک کی بحث بیشتر نقل پر مبنی ہے۔ اس آیت میں عقل سلیم کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمائے، وہ لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنا بندہ بننے کی دعوت دے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بدعات نہ صرف مسیح علیہ السلام کی تعلیمات، تمہاری مسلمہ تاریخ اور انبیاء کے متفق علیہ عقائد کے بالکل خلاف ہیں، بلکہ عقل سلیم بھی مسیح علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت قبول نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز فرماتا ہے اور اس کو کتاب و حکمت عطا فرماتا ہے تو اس لیے کہ وہ لوگوں کو دوسروں کی بندگی اور غلامی سے چھڑا کر خدا کی بندگی و غلامی میں لائے، نہ کہ ان کو خدا سے چھڑا کر اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جس کو خدا نے اپنے گلے کی تلاش کے لیے بھیجا وہ خود ہی اس کے گلے کو بھٹکانے والا بن گیا۔
بھلا اس سے بڑی تہمت خدا کے ایک رسول پر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بتایا کہ ایک حامل کتاب و حکمت نبی اگر تمہیں دعوت دے سکتا ہے تو اس بات کی دے سکتا ہے کہ اے لوگوں، خدا پرست اور خدا والے بنو، اس لیے کہ تمہارے کتاب الہی کے پڑھنے پڑھانے والے ہونے کا اگر کوئی صحیح تقاضا ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح وہ لوگوں کو اپنا بندہ بننے کی دعوت نہیں دے سکتا، اسی طرح وہ یہ دعوت بھی نہیں دے سکتا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اربابا من دون اللہ بنا لو، اس لیے کہ دعوت ایمان کے ساتھ یہ کفر کی دعوت کس طرح جمع ہو سکتی ہے؟ کیا جو شخص تمہارے لیے ایمان و اسلام کی دعوت لے کر آئے گا وہی تمہیں مسلم بنانے کے بعد کفر میں جھونکنے کی کوشش کرے گا؟ اس آخری ٹکڑے میں خطاب میں ذرا وسعت پیدا ہو گئی ہے، یعنی نصارہ کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اشارہ قریش کی طرف بھی ہو گیا ہے جو فرشتوں اور نبیوں کے بھی بت بنا کر پوجنے لگے تھے۔